پیر کامل بائی عمیرہ احمد پارٹ 19۔ کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اب تک میں اس کے علاوہ کیا کر رہا ہوں؟ سالار نے پوچھا۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، کیا تم لاہور جا کر جلال سے مل سکتے ہو؟ سالار نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ کس لیے؟ اسے امیمہ کی آواز بہت بھاری لگ رہی تھی، یوں جیسے اسے فلو تھا۔ پھر اچانک اس کو خیال آیا وہ یقیناً روتی رہی ہوگی، یہ اسی کا اثر تھا۔ تم میری طرف سے اسے ریکویسٹ کرو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، ہمیشہ کے لیے نہیں تو کچھ ہی دنوں کے لیے۔ میں اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں اور میں کسی کی مدد کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتی، بس وہ مجھ سے شادی کر لے۔ تمہارا تو اس سے فون پر رابطہ ہے، تو پھر تم یہ سب خود فون پر کیوں نہیں کہہ دیتی؟ سالار نے چپس کھاتے ہوئے بڑے اطمینان سے مشورہ دیا۔ میں کہہ چکی ہوں۔ اسے امیمہ کی آواز پہلے سے زیادہ بھرائی ہوئی لگی تھی۔ پھر اس نے انکار کر دیا ہے۔ ویری سیڈ، سالار نے افسوس کا اظہار کیا۔ تو یہ ون سائیڈڈ لو افیئر تھا؟ اس نے کچھ تجسس کے عالم میں پوچھا۔ نہیں۔ تو پھر اس نے انکار کیوں کر دیا؟ تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ وہ کچھ چڑھ کر بولی۔ سالار نے ایک اور چپس اپنے منہ میں ڈالا۔ میرے وہاں جا کر اس سے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ بہتر ہے تم ہی دوبارہ اس سے بات کر لو۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، فون نہیں اٹھاتا، ہاسپٹل میں بھی کوئی اسے فون پر نہیں بلا رہا، وہ جان بوجھ کر کترا رہا ہے، امیمہ نے کہا۔ پھر تم اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ جانے دو اسے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، تم صرف میری مدد کرو۔ ایک بار جا کر اسے میری صورتحال کے بارے میں بتا دو، وہ مجھ سے اس طرح نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو پھر بھی تم اس سے بات کرنا، شاید کوئی صورت نکل آئے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ سالار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی، اسے امیمہ کے حال پر ہنسی آ رہی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد چپس کھاتے ہوئے بھی وہ اس سارے معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس سارے معاملے میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے امیمہ تک فون پہنچانا اور اب جلال سے رابطہ، امیمہ کا بوائے فرینڈ، اس نے چپس کھاتے ہوئے زیر لب دہرایا۔ امیمہ نے اسے اس کے ہسپتال اور گھر کے تمام کوائف کا آگاہ کر دیا تھا، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے جلال انصر سے مل کر کیا کہنا ہے۔ سالار نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور وہ خاصا مایوس ہوا۔ سامنے کھڑا لڑکا بڑی عام سی شکل و صورت کا تھا۔ سالار کے لمبے قد اور خوبصورت جسم نے اسے صنف مخالف کے لیے کسی حد تک پرکشش بنا دیا تھا، مگر سامنے کھڑا ہوا وہ شخص ان دونوں چیزوں سے محروم تھا۔ وہ نارمل قد و قامت کا مالک تھا، اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو وہ پھر بھی قدرے بہتر نظر آتا۔ سالار سکندر کو جلال انصر سے مل کر مایوسی ہوئی تھی۔ امیمہ اب اسے پہلے سے زیادہ بیوقوف لگی تھی۔ میں جلال انصر ہوں، آپ ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میرا نام سالار سکندر ہے۔ سالار نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ معاف کیجیے گا مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ظاہر ہے آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں۔ سالار اس وقت جلال کے ہاسپٹل میں اسے ڈھونڈتے ہوئے آیا۔ چند لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کرنے پر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت وہ ڈیوٹی روم کے باہر کھڑے تھے۔ کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ جلال اب کچھ حیران نظر آیا۔ بیٹھ کر بات؟ مگر کس سلسلے میں؟ امیمہ کے سلسلے میں۔ جلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں اس کا دوست ہوں۔ جلال کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا، وہ چپ چاپ ایک طرف چلنے لگا۔ سالار اس کے ساتھ تھا۔ پارکنگ میں میری گاڑی کھڑی ہے، وہاں چلتے ہیں، سالار نے کہا۔ گاڑی تک پہنچنے اور اس کے اندر بیٹھنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں اسلام آباد سے آیا ہوں، سالار نے کہنا شروع کیا۔ امیمہ چاہتی تھی کہ میں آپ سے بات کروں۔ امیمہ نے کبھی مجھ سے آپ کا ذکر نہیں کیا، جلال نے کچھ عجیب سے انداز میں کہا۔ آپ امیمہ کو کب سے جانتے ہیں؟ تقریباً بچپن سے، ہم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ ہیں، بڑی گہری دوستی ہے ہماری۔ سالار نہیں جانتا اس نے آخری جملہ کیوں کہا۔ شاید وہ جلال کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ تھے ان سے وہ کچھ اور محسوس ہونا چاہتا تھا۔ وہ جلال کے چہرے پر نمودار ہونے والی ناپسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ امیمہ سے میری بہت تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اتنی تفصیلی بات کے بعد اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جلال نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ امیمہ چاہتی ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں، سالار نے جیسے نیوز بلیٹن پڑھتے ہوئے کہا۔ میں اپنا جواب اسے بتا چکا ہوں۔ وہ چاہتی ہے آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اس گھر میں اپنے والدین اور گھر والوں کی قید میں ہے،
وہ چاہتی ہے آپ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو وقتی طور پر اس سے نکاح کر لیں اور پھر بیلف کی مدد سے اسے چھڑا لیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ ان کی قید میں ہے تو نکاح ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ فون پر نہیں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، میں ایسے معاملات میں انوالو ہونا ہی نہیں چاہتا، جلال نے کہا۔ میرے والدین مجھ سے اس سے شادی کی اجازت نہیں دیں گے اور پھر وہ امیمہ کو قبول کرنے پر تیار بھی نہیں ہیں۔ جلال کی نظریں اب سالار کے بالوں کی پونی پر جمی ہوئی تھی۔ یقیناً سالار کی طرح اس نے بھی اسے ناپسندیدہ قرار دیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ وقتی طور پر اس سے صرف نکاح کر لیں تاکہ وہ اپنے گھر سے نکل سکے، بعد میں آپ چاہیں تو اسے طلاق دے دیں۔ میں نے کہا نا، میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، اور پھر اس طرح کے معاملات آپ خود اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر وقتی شادی کی بات ہے تو آپ کر لیں، آخر آپ اس کے دوست ہیں، جلال نے کچھ چپتے ہوئے انداز میں سالار سے کہا۔ آپ اسلام آباد سے لاہور اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں تو پھر یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھ سے شادی کا نہیں کہا، اس لیے میں نے اس بارے میں نہیں سوچا، سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ویسے بھی وہ آپ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے نہیں، مگر عارضی شادی یا نکاح میں تو محبت کا ہونا ضروری نہیں، بعد میں آپ بھی اسے طلاق دے دیں۔ جلال نے مسئلے کا حل نکال لیا تھا۔ آپ کا مشورہ میں اسے پہنچا دوں گا، سالار نے سنجیدگی سے کہا، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر امیمہ سے کہیں کہ وہ کوئی اور طریقہ اپنائیں، بلکہ آپ کسی نیوز پیپر کے آفس چلے جائیں اور انہیں امیمہ کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح اس کے خاندان نے اسے زبردستی قید کر رکھا ہے۔ جب میڈیا اس معاملے کو ہائی لائٹ کر دے گا تو خود ہی وہ امیمہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر آپ پولیس کو اس معاملے میں اطلاع دیں۔ سالار کو حیرانی ہوئی، جلال کی تجویز بری نہیں تھی، واقعی امیمہ اس بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی تھی؟ یہ راستہ زیادہ محفوظ تھا۔ میں آپ کا یہ مشورہ بھی اسے پہنچا دوں گا، آپ دوبارہ میرے پاس نہ آئیں، بلکہ امیمہ سے بھی کہہ کہ وہ مجھ سے کسی بھی طریقے یا ذریعے سے دوبارہ رابطہ نہ کرے۔ میرے والدین ویسے بھی میری منگنی کرنے والے ہیں، جلال نے جیسے انکشاف کیا۔ ٹھیک ہے، میں یہ ساری باتیں ان تک پہنچا دوں گا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ جلال مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سے اتر گیا۔ اگر امیمہ کو یہ توقع تھی کہ سالار جلال کو اس سے شادی کرنے کے لیے قائل کر لے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ امیمہ سے کوئی ہمدردی رکھتا تھا، نہ ہی کسی خوف خدا کے تحت اس سارے معاملے میں کودا تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ایک ایڈونچر تھا، اور ایڈونچر میں یقیناً جلال سے امیمہ کی شادی شامل نہیں تھی۔ اگر جلال سے اس کی شادی کے لیے دلائل دینے بھی پڑے تو وہ کیا دیتا؟ اس کے پاس صرف ایک دلیل کے علاوہ اور کچھ دلیل نہیں تھی کہ جلال اور امیمہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ وہ دلیل تھی جسے جلال پہلے ہی رد کر چکا تھا۔ وہ مذہبی یا اخلاقی حوالوں سے قائل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود ان دونوں چیزوں سے نابلد تھا۔ مذہب اور اخلاقیات سے اس کا دور دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں تھا۔ مذہب اور اخلاقیات سے اس کا دور دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آخر وہ امیمہ کے لیے ایک دوسرے آدمی سے اتنی لمبی بحث کرتا کیوں، وہ بھی ایسے آدمی سے جسے دیکھتے ہی اس نے ناپسند کر دیا تھا۔ اور یہ تمام وہ باتیں تھیں جو وہ اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ آیا اس لیے تھا کیونکہ وہ جلال سے ملنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ امیمہ کے پیغام پر اس کا رد عمل کیا رہتا ہے۔ اس نے امیمہ کا پیغام اسی کے لفظوں میں کسی اضافے یا ترمیم کے بغیر پہنچا دیا تھا، اور اب وہ جلال کا جواب لے کر واپس جا رہا تھا اور خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ آخر اس پیغام کے جواب میں وہ کیا کرے گی، کیا کہے گی؟ اجد سے شادی تو نہیں کرے گی؟ جلال اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں، گھر سے وہ نکل نہیں سکتی، کوئی اور ایسا آدمی نہیں جو اس کی مدد کے لیے آ سکے، اور پھر آخر وہ کیا کرے گی؟ عام طور پر لڑکیاں ان حالات میں خودکشی کر لیتی ہیں۔ اوہ یس، وہ یقیناً اب مجھ سے زہر یا ریوالور پہنچانے کی خواہش کرے گی۔ سالار متوقع صورتحال کے بارے میں سوچ کر پرجوش ہو رہا تھا۔ خودکشی، ویری ایکسائٹنگ، آخر اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ سالار کو جیسے شوق لگا۔ فون پر نکاح؟ وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد اس نے امیمہ کو جلال کا جواب بالکل اسی طرح پہنچا دیا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ اب رونا دھونا شروع کر دے گی اور پھر اس سے کسی ہتھیار کی فرمائش کرے گی، مگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ پھر اس نے سالار سے جو کہا تھا اس نے چند ثانیوں کے لیے سالار کے ہوش گم کر دیے تھے۔ مجھے صرف کچھ دیر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ میرے والدین اجد کے ساتھ میری شادی نہ کر سکیں، اور پھر تم بیلف کے ذریعے مجھے یہاں سے نکلوا لو۔ اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی، اور میں بھی اپنے والدین کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گی۔
وہ اب کہہ رہی تھی اوکے کر لیتا ہوں، مگر یہ بیلیف والا کام تھوڑا مشکل ہے، اس میں بہت سی لیگلٹیز انوالو ہو جائیں گی، وکیل کو ہائر کرنا، اور امیمہ نے دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اپنے فرینڈ سے اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہو، تمہارے فرینڈ تو اس طرح کے کاموں میں ماہر ہوں گے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل نمودار ہوئے۔ کس طرح کے کاموں میں؟ اسی طرح کے کاموں میں؟ تم کیسے جانتی ہو؟ وسیم نے مجھے بتایا تھا تمہاری کمپنی اچھی نہیں ہے۔ امیمہ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ یہ جملہ مناسب نہیں تھا۔ میری کمپنی بہت اچھی ہے، کم از کم جلال انصر کی کمپنی سے بہتر ہے، سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس بار بھی خاموش رہی۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں، سالار کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد بولا، مگر تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کام بہت رسکی ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر ہو سکتا ہے میرے والدین صرف یہ پتہ چلنے پر ہی مجھے گھر سے نکال دیں کہ میں شادی کر چکی ہوں اور مجھے بیلف کی مدد لینی نہ پڑے، یا ہو سکتا ہے وہ میری شادی کو قبول کر لیں اور پھر میں تم سے طلاق لے کر جلال سے شادی کر سکوں۔ سالار نے سر کو قدر افسوس کے عالم میں جھٹکا۔ اس نے دنیا میں اس طرح کا احمق پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ احمقوں کی جنت کی ملکہ تھی یا شاید ہونے والی تھی۔ چلو دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، سالار نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حسن نے سالار کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ یہ اس سال کا نیا ایڈونچر ہے یا آخری ایڈونچر؟ آخری ایڈونچر، سالار نے بڑی سنجیدگی سے تبصرہ کیا۔ یعنی تم شادی کر رہے ہو؟ حسن نے برگر کھاتے ہوئے کہا۔ شادی کا کون کہہ رہا ہے؟ سالار نے اسے دیکھا۔ تو پھر میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو مدد کی ضرورت ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حسن اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آج تم مذاق کے موڈ میں ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نے تمہیں یہاں مذاق کرنے کے لیے تو نہیں بلایا۔ پھر کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ نکاح، لڑکی کی مدد وغیرہ وغیرہ۔ اس بار حسن نے قدر ناگواری سے کہا۔ محبت ہو گئی ہے تمہیں اس سے؟ مائی فٹ، میرا دماغ خراب ہے کہ میں کسی سے محبت کروں گا، اور وہ بھی اس عمر میں، سالار نے تحقیرآمیز انداز میں کہا۔ یہی تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر تم کیا کر رہے ہو؟ سالار نے اس بار اسے تفصیل سے امیمہ اور اس کے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ اس نے حسن کو صرف یہ نہیں بتایا کہ وہ وسیم کی بہن ہے، کیونکہ حسن وسیم سے بہت اچھی طرح واقف تھا، لیکن اس سے تفصیلات سننے کے بعد حسن نے پہلا سوال یہی کیا تھا، وہ لڑکی کون ہے؟ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ وسیم کی بہن؟ واٹ؟ حسن بے اختیار اچھلا۔ وسیم کی بہن؟ وہ جو میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے؟ ہاں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ تم کیوں خواہ اس طرح کی حماقت کر رہے ہو؟ وسیم کو بتا دو اس سارے معاملے کے بارے میں۔ میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں، مشورہ مانگنے نہیں، سالار نے ناگواری سے کہا۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حسن نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ تم نکاح خواہ اور کچھ گواہوں کا انتظام کر دو تاکہ میں اس سے فون پر نکاح کر سکوں۔ سالار نے فوراً ہی اس کی بات کاٹی۔ مگر تمہیں یہ نکاح کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، مگر میں کسی فائدے کے بارے میں سوچ بھی کب رہا ہوں۔ دفع کرو سالار اس سب کو، تم کیوں کسی دوسرے کے معاملے میں کود رہے ہو، اور وہ بھی وسیم کی بہن کے معاملے میں؟ بہتر، سالار نے اس بار درستی سے اس کی بات کاٹی، تم مجھے صرف یہ بتاؤ میری مدد کرو گے یا نہیں؟ باقی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، میں مدد کرنے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر تم یہ سوچ لو کہ یہ سب بہت خطرناک ہے، حسن نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا۔ میں سوچ چکا ہوں، تم مجھے تفصیلات بتاؤ، سالار نے اس بار فرینچ فرائز کھاتے ہوئے کچھ مطمئن انداز میں کہا۔ بس ایک بات، اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ انہیں پتہ نہیں چلے گا، وہ یہاں نہیں ہے، کراچی گئے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ دن وہیں رہیں گے، وہ یہاں ہوتے تو پھر میرے لیے سب کچھ کرنا مشکل ہوتا، سالار نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا برگر ختم کر چکا تھا۔ حسن اب اپنا برگر کھاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر سالار اس کے تاثرات کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حسن اس وقت اپنا لاحل عمل طے کرنے میں مصروف ہے، اسے حسن سے کسی قسم کا خوف یا خطرہ نہیں تھا، وہ اس کا بہترین دوست تھا۔ حسن نے نکاح کے انتظامات بہت آسانی سے کر لیے تھے، سالار نے اسے کچھ رقم دی تھی جس سے اس نے تینوں گواہوں کا انتظام کر لیا تھا۔
चौथे गवाह के तौर पर वो खुद मौजूद था। का ख्वाह का अंदाज़ा था इस नक्का की कोई गैर मामूली कहानी थी, मगर इसे भारी रकम के साथ इतनी धमकियाँ दी गई थी कि वो खामोश हो गया। हसन सैपर के वक्त इसने का ख्वाह और तीनों गवाहों को ले आया था। वो सब सालार के कमरे में चले गए थे। वहीं बैठकर निकाहनामा भरा गया था। सालार उमैमा को इस बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर चुका था। मुकर्ररा वक्त पर फ़ोन पर निकाह ख्वाह ने इन दोनों का निकाह पढ़ा दिया था। सलार ने मुलाजमा के ज़रिए उमैमा को पेपर्स भिजवा दिए थे। उमैमा ने पेपर्स लेते ही बरक रफ्तारी से इन पर साइन करके मुलाजमा को वापस दे दिए थे। मुलाजमा इन पेपर्स को वापस सालार के पास ले आई थी, मगर वो बड़ी तजस्सुस का शिकार थी। आखिर वो लोग कौन थे जो सालार के कमरे में थे, और ये पेपर्स कैसे थे जिन पर उमैमा ने साइन किया था? इसका माथा ठटका रहा था और इसे शुबा हो रहा था कि हो ना हो वो दोनों आपस में शादी कर रहे थे। सालार को पेपर्स वापस देते हुए वो पूछे बगैर नहीं रह सकी थी। ये किस चीज़ के कागजात हैं सालार साहब? इसने बज़ाहिर सादगी और मासूमियत से पूछा। तुम्हें इससे क्या, जैसे भी पेपर्स हों, तुम अपने काम से काम रखो। सालार ने दस्ती से इसे झटका। और एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, इस सारे मामले के बारे में अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, बल्कि बहुत बेहतर होगा। मुझे क्या ज़रूरत है जी किसी से भी इस बारे में बात करने की? मैं तो वैसे ही पूछ लिया। आप इत्मीनान रखें साहब जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुलाजमा फ़ौरन घबरा गई थी। सालार वैसे भी इतना अकड़ मिजाज था, कैसे इससे बात करते हुए खौफाया करता था। सालार ने कुछ ना खुद भरे अंदाज में सर को झटका। इसे इस बात का कोई खौफ नहीं था कि मुलाजमा ये सब किसी को बता सकती थी। अगर बता भी देती तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तुम एक बार फिर जलाल से मिलो, एक बार फिर प्लीज़, वो इस दिन इससे फ़ोन पर कह रही थी। सलार इस बात पर चिढ़ गया। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता उमैमा, वो कितनी बार कह चुका है। आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो कि दोबारा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है? इसने बताया था इसके माँ बाप इसकी मंगनी वगैरह करना चाह रहे हैं। वो झूठ बोल रहा है। उमैमा ने बेख्तियार इसकी बात काट दी। सिर्फ इसलिए कि मैं इसे दोबारा कांटेक्ट ना करूं, वरना इसके पेरेंट्स इतनी जल्दी इसकी मंगनी कर ही नहीं सकते। तो जब वो नहीं चाहता तुमसे शादी करना और कांटेक्ट करना, तो तुम क्यों ख्वार हो रही हो इसके पीछे? क्योंकि मेरी किस्मत में ख्वारी है, इसने दूसरी तरफ से भराई हुई आवाज़ में कहा। इसका क्या मतलब हुआ? वो उलझा। कोई मतलब नहीं है, ना तुम समझ सकते हो। तुम बस इसे जाकर कहो कि मेरी मदद करे। वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। इससे कहो कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुझसे शादी कर ले। वो बात करते करते फूट फूट कर रोने लगी। ये क्या बात हुई? वो इसके आंसुओं के मुतासिर हुए बगैर बोला। क्या ये बात कहने से वो तुमसे शादी कर लेगा? उमैमा ने जवाब नहीं दिया। वो हिचकियों से रो रही थी। वो बेजार हो गया। तुम या तो रो लो या फिर मुझसे बात कर लो। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। सलार ने फ़ौरन कॉल की। कॉल रिसीव नहीं की गई। 15-20 मिनट के बाद उमैमा ने इसे दोबारा कॉल की। अगर तुम ये वादा करती हो कि तुम रोगी नहीं तो मुझसे बात करो, वरना फ़ोन बंद कर दो। सलार ने इसके बाद सुनते ही कहा। फिर तुम लाहौर जा रहे हो? इसने सवाल का जवाब देने के बजाय इसने इससे पूछा। सलार को इसकी मुस्तकिल मिजाजी पर हैरानी हुई। वो वाकई ढीठ थी। वो अभी अपनी ही बात पर अटी हुई थी। अच्छा, मैं चला जाऊंगा। तुमने अपने घर वालों को शादी के बारे में बताया है? सलार ने मौजू बदलते हुए कहा। नहीं, अभी नहीं बताया। वो अब खुद पर काबू पा चुकी थी। कब बताओगी? सलार को जैसे ड्रामे के अगले सीन का इंतज़ार था। पता नहीं, वो कुछ उलझी। तुम कब लाहौर जाओगे? बस जल्दी चला जाऊंगा, अभी यहाँ मुझे कुछ काम है, वरना फ़ौरन ही चला जाता। इस बार सलार ने झूठ बोला था। ना तो इसे कोई काम था और ना ही वो इस बार लाहौर जाने का इरादा रखता था। जब तुम बेलिफ के ज़रिए अपने घर से निकल आओगी तो इसके बाद तुम क्या करोगी? कहाँ जाओगी? सलार ने एक बार फिर इसे इस मौजू से हटाते हुए कहा। इस सूरत में जब जलाल भी तुम्हारी मदद करने पर तैयार ना हुआ तो मैं अभी ऐसा कुछ फ़र्ज़ नहीं कर रही। वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। मैंने इसकी बात काटते हुए पुरज़ोर अंदाज में कहा। सलार ने कंधे उचकाए। तुम कुछ भी फ़र्ज़ करने को तैयार नहीं हो, वरना मैं तुमसे ज़रूर कहता कि शायद वो ना हो जो तुम चाहती हो। फिर तुम क्या करोगी? तुम्हें दोबारा अपने पेरेंट्स की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि तुम अभी यहाँ से ना जाने का सोचो, ना ही बेलिफ और कोर्ट की मदद लो। बाद में भी तुम्हें यहाँ ही आना पड़ेगा।
میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گی، کسی صورت میں نہیں۔ یہ جذبات یاد تھے، سالار نے تبصرہ کیا۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ میما نے ہمیشہ کی طرح اپنا مخصوص جملہ دہرایا۔ سالار کو جزبز ہوا۔ اوکے، کرو جو کرنا چاہتی ہو، اس نے لاپرواہی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ناول ابھی جاری۔ اگر آپ کو پسند آیا ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔